وقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك ودخلت معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وما كان ساعة اللهم صل على ولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي يا وخرت عيني وسمرت فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم من نجتك وخاك تحت الكساء بدل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك من اختاره الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا الشافي أمتي قد انت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على اللهم صل. وأقبل عند ذلك بالحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليكم يا بنت الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي النار والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء وقال له عليك السلام يا أخي يا وسي خليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء ثم أتيتنا والكساء اللهم صل على. وقلت السلام عليك يا فتح يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء وقال عليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأمها بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمه لحمي ودمه دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلما لمن صالبهم وعدوا لمن ناداهم ومحبا لمن أحبهم إنهم مني وأنا هم منهم فجعل وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي عليهم أسهب عنهم الرسا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكاني وسماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء قال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى. قال جبريل يا رب أتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد جئت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد قدنا لي أن أدخل معكم وهل تأذنني يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء
فقال النبي إن الله أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال علي لأبي رسول الله أخبرني ما لجلوسنا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالة النبي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم شيعتنا ومحبين إلا من نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة فاستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا ورب الكعبة. وقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة النبي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا فرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة قضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حدیث قصہ محترم فضل علی سجن لال صاحب حدیث قصہ پیش فرما رہے تھے. گزارش ہے جناب علی حیدر صاحب سے کہ وہ سلام پیش کریں. محمد وعلى محمد صلى الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. مطلب پیش خدمت ہے. کہہ دیا جس کو نصیری نے خدا سجدے میں ہے، دین بچانے کے لیے مشکل کشا سجدے میں ہے. آپ کی آواز ڈبل آ رہی ہے. کہہ دیا جس کو آپ سلام پڑھ رہے تھے نا، جی کلام ہی پیش کر رہے ہیں ترہی. اچھا سلام مرثیہ کوئی نہیں ہے میرے پاس جی. تو کلام ہی کا آغاز کر لیں کیا؟ ابھی 4 لوگ ہی ہیں. نذیر صاحب ہیں، حسن عباس احسن صاحب ہیں، آپ میں 4 ہی لوگ ہیں. جی مولانا سے بات ہوئی ہے مولانا تو ٹھیک ہے، آئیے ابھی شروع کرتے ہیں. میں آغاز کرتا ہوں. مسالمہ ہے ترہی مسالمہ، جس کا مصرع یہ ہے کہ اعلان کر دوں کہ سر ہے زخمی خلق کا حاجت روا سجدے میں ہے ردیف حاجت روا قافیہ. اس پہ جتنے بھی شعراء کرام ہیں کلام پیش کریں گے. مدح مولا میں ایک بند آغاز کر رہا ہوں سرکار انیس علی اللہ مقامہ کا. ملاحظہ کریں. آپ سب سے توجہ چاہتا ہوں. نذیر بھائی صاحب توجہ چاہتا ہوں. ملاحظہ کریں کہ فرماتے ہیں کہ حیدر کے فضائل کوئی کیا کر سکے تحریر، قرآن میں ثنا جس کی کرے مالک تقدیر، اللہ ہرے عز و شرف اللہ ہرے توقیر، ہے جس کے غلاموں کے لیے خلد کی جاگیر. تو بیت ملاحظہ کریں کہ ہے جس کے غلاموں کے لیے خلد کی جاگیر. آفاق میں حیدر سا شہنشاہ نہیں ہے، سب کچھ ہے علی جان لو اللہ نہیں ہے. سب کچھ ہے علی جان لو اللہ نہیں ہے. تو مدح مولا سے مسالمے کا آغاز ہو رہا ہے. چونکہ اور شعراء کرام حاضر نہیں ہیں، 4 لوگ ہیں، تو آپ حضرات بعد میں کلام پیش کیجیے گا. میں ایک مطلب چند شعر تبرکن حصول سعادت کے لیے پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ کلام پیش کیجیے گا. مطلب ملاحظہ کیجیے.
مسئلے ہیں سجید صاحب، سنا الدین صاحب اور علی حیدر صاحب. اجازت چاہتا ہوں مطلب پیش کر رہا ہوں. پہلا ملاحظہ کہ مدح مولا میں ردیف و قافیہ سجدے میں ہے. مدح مولا میں ردیف و قافیہ سجدے میں ہے. مدح مولا میں ردیف و قافیہ سجدے میں ہے. رفعتوں کو دیکھ کر فکر رسا سجدے میں ہے. رفعتوں کو دیکھ کر فکر رسا سجدے میں ہے. اور مطلب پیش کروں دوسرا ملاحظہ کریں. رفعتوں کو دیکھ کر فکر رسا سجدے میں ہے. اور مطلب ملاحظہ کریں کہ بندگی کا لطف اور اپنی بقا سجدے میں ہے. بندگی کا لطف اور اپنی بقا سجدے میں ہے. جان لے دنیا کے قرب کبریا سجدے میں ہے. بندگی کا لطف اور اپنی بقا سجدے میں ہے. جان لے دنیا کے قرب کبریا سجدے میں ہے. اور یہ آخری مطلب ہے، ملاحظہ کریں. جان لے دنیا کے قرب کبریا سجدے میں ہے تو مظہر اوصاف ذات کبریا سجدے میں ہے. ثانی مصرع بطور خاص پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں. مظہر اوصاف ذات کبریا سجدے میں ہے. مظہر اوصاف ذات کبریا سجدے میں ہے. شان یہ خالق کی ہے، خالق نما سجدے میں ہے. شان یہ خالق کی ہے، خالق نما سجدے میں ہے. جی شکریہ. شان یہ خالق کی ہے، خالق نما سجدے میں ہے. اور شعر پیش کرو، ملاحظہ کریں. احسن صاحب توجہ چاہتا ہوں کہ کرنے ظاہر دہر پر اپنے خدا کا مرتبہ. کرنے ظاہر دہر پر اپنے خدا کا مرتبہ. اے نصیری دیکھ لے تیرا خدا سجدے میں ہے. کرنے ظاہر دہر پر اپنے خدا کا مرتبہ. اے نصیری دیکھ لے تیرا خدا سجدے میں. اے نصیری دیکھ لے تیرا خدا سجدے میں. اور یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہنسی منظر ہے دیکھو تو ذرا. کیا عبادت کا ہنسی منظر ہے دیکھو تو ذرا. پشت پر ہے شاہ محبوب خدا سجدے میں ہے. کیا عبادت کا ہنسی منظر ہے دیکھو تو ذرا. پشت پر ہے شاہ محبوب خدا سجدے میں ہے. اور پشت پر ہے شاہ محبوب خدا سجدے میں ہے. اور یہ آخری شعر ہے، ملاحظہ کریں. چونکہ وقت نہیں مل پایا، جتنا بھی ہو سکا اتنا ہی ملاحظہ. تیسرا مطلب پڑھیے محسن، تیسرا مطلب پڑھیے. شاید نیٹ ورک چلا گیا ہے. ملاحظہ کریں. کیا عبادت کا ہنسی منظر ہے دیکھو تو ذرا. پشت پر ہے شاہ محبوب خدا سجدے میں ہے. مظہر اوصاف ذات کبریا سجدے میں ہے. شان یہ خالق کی ہے، خالق نما سجدے میں ہے. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں. ہے مسلح تضمین ہے مسلح خون سے تر اور رو رہی ہے آیتیں. ہے مسلح خون سے تر رو رہی ہے. زخمی خلق کا حاجت روا سجدے میں ہے. آواز کٹ رہی ہے بھائی آپ کی. جی شاید پرابلم ہے. مسلح خون سے تر اور رو رہی ہے آیتیں. سر ہے زخمی خلق کا حاجت روا سجدے میں ہے. رو کے ہاتف نے صدا دی کیا قیامت ہو گئی. سر لہو میں تر ہے اور شیر خدا سجدے میں. سر لہو میں تر ہے اور شیر خدا سجدے میں ہے. اور آغا
مقطع سماعت کیجیے. میں پیش کر رہا ہوں مضمون تقرر کے سوئے کعبہ سجدہ کرنا سب پہ لازم ہے کمال. سوئے کعبہ سجدہ کرنا سب پہ لازم ہے کمال اور ازل سے کعبہ پیش کربلا سجدے میں ہے. سوئے کعبہ سجدہ کرنا سب پہ لازم ہے کمال اور ازل سے کعبہ پیش کربلا سجدے میں ہے. مظہر اوصاف ذات کبریا سجدے میں ہے. شان یہ خالق کی ہے خالق نما سجدے میں. شان یہ خالق کی ہے خالق نما سجدے میں ہے. آئیے حضرات. جی شکریہ ممنون بے حد آپ حضرات کی سماعتوں کا. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میں ملتمس ہوں جناب علی حیدر صاحب سے کہ وہ اپنا شرحی کلام پیش کریں. آپ حضرات ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد. بارگاہ امامت میں پیش کرتا ہوں اپنا کلام مطلب پیش خدمت. کہہ دیا جس کو نصیری نے خدا سجدے میں ہے. کہہ دیا جس کو نصیری نے خدا سجدے میں ہے. دین بچانے کے لیے مشکل کشا سجدے میں ہے. بہت اچھا. دین سبحان بچانے اللہ کے بہت لیے اچھا مطلب. مشکل کشا سجدے میں ہے. مطلب ثانی بہت اچھا مطلب ہے. شاد رب ہے اور جبین انبیاء سجدے میں ہے. شاد رب ارے ہے اور بہت اچھا ہے. جبین انبیاء سجدے میں ہے. سجدے میں ہے. سجدے کی معراج ہے یہ مرتضی سجدے میں ہے. ارے واہ 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 واہ. سجدے سجدے کی معراج ہے کہ مرتضی یہ مرتضی میں ہے. واہ سجدے واہ میں واہ. ہے. واہ واہ واہ. بندگی کا لطف کس میں ہے یہ کب پوچھا گیا. بندگی کا لطف کس میں ہے یہ کب پوچھا گیا. یک زبان کل انبیاء نے کہا سجدے میں ہے. یک زبان کل انبیاء نے کہا سجدے میں ہے. لب پہ مدحت کیوں نہ ہو باب نجف پہ ہے جبین. لب پہ مدحت کیوں نہ ہو باب نجف پہ ہے جبین. فکر ہے معراج پر اور دل میرا سجدے میں ہے. واہ. فکر ہے سبحان معراج اللہ پر سبحان اور اللہ. دل میرا بہت سجدے میں ہے. اچھا. بارگاہ احدیت میں ہے جبین عباس کی. بارگاہ احدیت میں ہے جبین عباس کی. یا کہوں مولائے عالم کی دعا سجدے میں ہے. ارے کیا کہنے. واہ یا واہ واہ واہ. کہوں مولائے عالم کی دعا سجدے میں ہے. کیوں نہ اس کو فاتح کرب و بلا دنیا کہے. میں اس کو فاتح وہ بلا کیوں دنیا. نہ اس کو فاتح کرب و بلا دنیا کہے. دیکھ کر جس کا تبسم کربلا سجدے میں ہے. دیکھ کر جس کا تبسم واہ واہ واہ. کربلا سجدے میں ہے. بہت ظلم اچھا ہے. مسجد میں یہ کیسا ابن ملجم نے کیا. ظلم مسجد میں یہ کیسا ابن ملجم نے کیا. سر ہے زخمی خلق کا حاجت روا سجدے میں ہے. سر ہے زخمی خلق کا حاجت روا سجدے میں ہے. ہو گیا دو نیم سر چہرہ لہو میں تر بتر. ہو گیا دو نیم سر چہرہ لہو میں تر بتر. ہائے قیامت کا سما شیر خدا سجدے میں ہے. ہائے قیامت کا سما شیر خدا سجدے میں ہے. مقطع پیش خدمت. ایک اشارے پر پلٹنا اس پہ واجب کیوں نہ ہو. ایک اشارے پہ پلٹنا اس پہ واجب کیوں نہ ہو.
شمس حیدر کا محب ہے اور ضیا سجدے میں ہے، شمس حیدر کا محب ہے اور ضیا سجدے میں ہے، کہہ دیا جس کو حسینی نے خدا سجدے میں ہے، دین بچانے کے لیے مشکل کشا سجدے میں ہے، اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد۔ محمد۔ محترم علی حیدر صاحب طرح سلام پیش فرما رہے تھے، بہترین اشعار آپ نے پیش فرمائے، باب العوائج کے حوالے سے بہترین شعر اور شہد علی اصغر کے حوالے سے بہترین شعر آپ نے پیش کیا۔ سجدے کے متعلق بات ہوئی، شہد علی اصغر کے حوالے سے آپ نے شعر پیش کیا۔ میں ایک خطاب پیش کرتا ہوں اور اس میں سجدہ ملاحظہ کیجیے حضرات، اور اسی کے بعد اگلے شاعر کا دعوت خصوصاً کہ کھا کر گلے پتیر عجب مارے کا کیا، کھا کر گلے پتیر عجب مارے کا کیا، اصغر نے 6 مہینے میں وعدہ وفا کیا، بہت اچھا، اصغر نے 6 مہینے میں وعدہ وفا کیا، اعلان کر کے فتح کا دستے حسین پر، اعلان کر کے فتح کا دستے حسین پر، فوراً پلٹ کے شکر کا سجدہ ادا کیا، بہت اچھا، اعلان کر کے فتح کا دستے حسین پر، فوراً پلٹ کے شکر کا سجدہ ادا کیا۔ آئیے حضرات سجدے کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا عالی جناب محترم نذیر عابدی صاحب سے کہ وہ اپنا رہی کلام پیش فرمائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ السلام علیکم شورا السلام علیکم شورا حضرات، میری آواز ہے آپ تک؟ جی جی جی، بہترین آواز آ رہی ہے آواز؟ جی جی نظیر بھائی، آپ ماشاء ایک اللہ۔ سیکنڈ میں جی مطلب عرض ہے کہ عباس بھائی دیکھیں، ارشاد ارشاد۔ کشف جس دم سے ہوا رمز بقا سجدے میں ہے، کشف جس دم سے ہوا رمز بقا سجدے میں ہے، ذرہ ذرہ عالم امکان کا سجدے میں ہے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت ذرہ اچھا ہے۔ ذرہ عالم امکان کا سجدے میں ہے، واہ واہ واہ، اور بندگی کی حد امکانی میں ہے مولا میرا، بندگی کی حد امکانی میں ہے مولا میرا، آن اسیری دیکھ لے تیرا خدا سجدے میں ہے۔ تیرا خدا سجدے میں ہے۔ واہ محسن صاحب سے یہ مصرع تقریباً ایک لفظ کیا جو ہے جی جی ماشاء اللہ، مگر آن اسیری بہت اچھا دیکھ ہے لے ماشاء اللہ، واہ واہ واہ۔ تیرا خدا سجدے میں ہے، اور چہرے پر نور و اقدس ہے لہو میں تر بدر، ہائے ہائے، چہرے پر نور و اقدس ہے لہو میں تر بدر، جانشین مصطفیٰ صرف دعا سجدے میں ہے، صرف دعا، واہ جانشین مصطفیٰ صرف دعا واہ واہ، سجدے میں ہے، اور ادعائے فست و ربی کی ہے یہ روشن دلیل۔ اس طرح مصرع پہنچایا ہے کہ ادعائے فست و ربی کی ہے یہ روشن دلیل، سر ہے زخمی خلق کا حاجت روا سجدے میں ہے، بہت اچھا بھائی، واہ 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 واہ، سر ہے زخمی خلق کا حاجت روا سجدے میں ہے، اور دیکھ لے ہاں دیکھ لے ہر دور اور ہر حال میں، دیکھ لے ہاں دیکھ لے ہر دور اور ہر حال میں، شکر رب پیشا کیے آل ابا سجدے میں ہے، شکر رب پیشا کیے آل ابا سجدے میں ہے، اور آل ابا کے کچھ مثالیں دیا ہوں کہ کہاں کہاں پر جو ہے کون کون سجدے میں تھے، کہ عصر عاشورہ لہو میں تر بدن زخموں سے چور، ہائے ہائے، عصر عاشورہ لہو میں تر بدن زخموں سے چور،
जानशीन मुर्तजा सजदे में है। जानशीन मुर्तजा जानशीन मुर्तजा वाह सजदे में है। और खून उगलता दश्त गूंजे अल अतश हर सू धुआं। अल्लाह खून उगलता दश्त गूंजे अल अतश हर सू धुआं। और इधर जेरे समा ज़ैनुल अबा सजदे में है। और इधर जेरे समा ज़ैनुल अबा सजदे में है। और ये शेर भी देखें कि मकसद शब्बीर है फितरी तकाज़ों से परे। मकसद शब्बीर है फितरी तकाज़ों के परे। लाश पर बच्चों की देखो मामता सजदे में है। अल्लाह अकबर लाश बहुत पर अच्छा है बहुत अच्छा मकसद शब्बीर अल्लाह है अकबर अल्लाह अकबर फितरी तकाज़ों के परे। बहुत अच्छा है बहुत अच्छा मकसद शब्बीर है फितरी तकाज़ों के परे। लाश पर बच्चों की देखो मामता सजदे में है। और एक पयाम है कि गम गुसारो मातमी दस्तो अजादारो सुनो। गम गुसारो मातमी दस्तो अलम अजादारो सुनो। राज लाज रख लेना कि अपना रहनुमा सजदे में है। बहुत अच्छा लाज बहुत अच्छा रख पैगाम लेना है कि अपना रहनुमा सजदे में है। और काश बन जाए मुसल्लह आज से फर्शे अज़ा। काश बन जाए मुसल्लह आज से फर्शे अज़ा। देख कर दुनिया कहे ज़ैनुल अज़ा सजदे में है। देख कर दुनिया कहे ज़ैनुल अज़ा वाह 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 सजदे में है। और ये आखिरी शेर भी देख लें कि आले इमरान के लहू का देख ले दुनिया असर। आले इमरान के लहू का देख ले दुनिया असर। खुश नसीबी पर चुन अपनी करबला सजदे में है। खुश नसीबी पर चुन अपनी करबला सजदे में है। और एक मख्ता भी पेश खिदमत है कि अन खरीब एक इनकलाब बेनजीर आने को है। अरे क्या कहने अन बहुत खरीब एक अच्छा मिसरा इनकलाब बेनजीर आने को है। इनकलाब बेनजीर बहुत अच्छा आया जनाब अन खरीब एक इनकलाब बेनजीर आने को है। कश्ती दीने खुदा का ना खुदा सजदे में है। कश्ती दीने खुदा का बहुत ना अच्छा है खुदा मिसरा सजदे में फिर से है। अदा फरमाइए बहुत अच्छा है अन खरीब के इनकलाब बेनजीर आने को है। कश्ती दीने खुदा वाह वाह का वाह ना खुदा सजदे में है। कश वाह जिस वाह दम से हुआ। वाह 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 क्या कहने मक्ता फिर अता फरमाइए मक्ता अन फिर अदा फरमा खरीब के दीजिएगा बहुत इनकलाब अच्छा है बेनजीर आने को है। अन खरीब के इंशाल्लाह इनकलाब इलाही आमीन वाह बेनजीर वाह आने वाह को है। कश्ती दीने खुदा का ना खुदा सजदे में है। वाह वाह और वाह 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 कश्फ जिस दम से हुआ रमज़े बखा सजदे में है। जर्रा जर्रा आलम इम्कान का सजदे में है। जर्रा जर्रा आलम इम्कान का सजदे मोहतरम अली जनाब नज़ीर आबिदी साहब अपने बेहतरीन मंजूमात से नवाज रहे थे। इनकलाब बेनज़ीर बेहतरीन रियायत और इसी के साथ कश्ती और नाखुदा बेहतरीन अंदाज में आपने कलाम पेश किया। तो अगर मुझे चार मिसरे जनाब नूर अली नूर साहब की याद आ गए, मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा करें क्योंकि थोड़ा सा करीब है, मजमून से याद आ गया है, पेश करना चाहता हूँ, मुलाहिजा करें। कहते हैं कि मौजाए खुद सर की तुग़यानी पे कब्जा कर मौजाए खुद सर की तुग़यानी पे कब्जा कर लिया। एक लाफानी ने हर फानी पे कब्जा कर लिया। एक लाफानी ने हर फानी पे कब्जा कर लिया। तो आखिरी शब्बीर की इस पर बिछेगी जाने मान।
آخری شبیر کی اس پر بچھے گی جانماز، اس لیے عباس نے پانی پہ قبضہ کر لیا۔ آخری شبیر کی اس پر بچھے گی جانماز، اس لیے عباس نے پانی پہ قبضہ کر لیا۔ آئیے آگا، میں حکم کی تعمیل میں، چونکہ مجھے پہلے حکم ملا تھا، میں دیکھا نہیں، ابھی دیکھا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں جناب سید اسد علی رضوی صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کر سکیں، کیونکہ وہ پہلے اسد بھائی کلام پیش کرنا چاہتے تھے، میں دیکھا نہیں، ابھی دیکھا۔ ایک سلوات پڑھیں بآواز بلند، محمد وآل محمد، اللہم صلی علی اللہم صلی علی اللہم محمد صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مطلع سے شروع کرتے ہیں، ایک مطلع اور چند شعر۔ عطا فرمائیے۔ مسجد کوفہ ہے اور شیر خدا سجدے میں ہے، بہت اچھا مسجد مصرع ہے۔ کوفہ ہے اور شیر خدا سجدے میں ہے، آج زخمی دین حق کا رہنما سجدے میں ہے۔ مسجد کوفہ ہے اللہ اور اکبر، شیر خدا سجدے میں ہے، آج زخمی دین حق کا رہنما سجدے میں ہے، عرش پر محشر بپا ہے، زلزلہ کوفے میں ہے، عرش پر محشر بپا ہے، زلزلہ کوفے میں ہے، ایسا غم ہے آج نورے کبریا سجدے میں ہے، ایسا غم ہے آج نورے کبریا سجدے میں ہے، جو یتیموں اور اسیروں کا تھا والی دیکھیے، جو یتیموں اور اسیروں کا تھا والی دیکھیے، خون میں ڈوبا ہوا وہ آسرا سجدے میں ہے، خون میں ڈوبا ہوا وہ آسرا سجدے میں ہے، رو رہے ہیں عرش پر جبریل اور سارے ملک، رو رہے ہیں عرش پر جبریل اور سارے ملک، زخم سر ہے اور وسیع مصطفیٰ سجدے میں ہے، زخم سر ہے زخم سر ہے اور وسیع مصطفیٰ سجدے میں ہے، اور شیخ زینب و کلثوم اور حسنین ہیں محو فقاں، زینب و کلثوم اور حسنین ہیں محو فقاں، اور زخم سر گہرا ہے شاہ لافتہ سجدے میں ہے، اور شیخ اے مسلمانوں یہ معراج عبادت دیکھنا، اے مسلمانوں یہ معراج عبادت دیکھنا، سر زخمی خلق کا یہ معراج عبادت دیکھنا، کیا کہنے، کیا اچھا مصرع ہے، عبادت بہت دیکھنا، اچھی تضمین ہے، سجدے میں سر بہت زخمی اچھی تضمین ہے۔ واہ حاجت واہ، روا سجدے میں ہے، اور ہل گئی بنیاد اے مسلمانوں یہ معراج عبادت دیکھنا، ہل گئی بنیاد دین حق خدایا دیکھنا، مولود کعبے کی بقا سجدے میں ہے، سبحان اللہ سب، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، خون کا فوارہ اٹھا سر پہ جب ضربت لگی، خون کا فوارہ اللہ اکبر، سر پہ جب ضربت لگی، طاعت حکم علی مرتضیٰ سجدے میں ہے، طاعت حکم علی مرتضیٰ سجدے میں ہے، سجدے میں ہے، زہر سے لپٹا ہوا خنجر ہے اور سرور کا سر، زہر سے لپٹا ہوا خنجر ہے اور سرور کا سر، وار پر وار اور مولا میرا سجدے میں ہے، ہوا خنجر ہے اور سرور کا سر، وار پر وار اور مولا میرا سجدے میں ہے، اور انتہائی طاعت حق دیکھ لی اسلام نے، انتہائی طاعت حق دیکھ لی اسلام نے، زخم سر گہرا مگر شاہ خدا سجدے میں ہے، زخم سر گہرا مگر شاہ خدا سجدے میں ہے، اور مختہ ہے انگلیوں پر جو در خیبر اٹھایا تھا اسد، انگلیوں پر جو در خیبر اٹھایا تھا اسد، وارث کل انبیاء مشکل کشا سجدے میں ہے۔ واہ واہ واہ، جزاک اللہ اسد بھائی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، شکریہ نجیب صاحب، کیسے ہیں آپ کا مس کر دیا ہم نے۔ کمال صاحب، اے مسلمانوں یہ معراج عبادت دیکھنا، اے مسلمانوں یہ معراج عبادت دیکھنا، سر ہے زخمی خلق کا حاجت روا سجدے میں ہے۔ بہترین تضمین اور بہترین اشعار محترم اسد صاحب پیش فرما رہے تھے۔ اگر شعراء کی فہرست
میں اور زیادہ کوئی نظر نہیں آ رہے ہیں یہاں پر. تو آئیے میں حسن بھائی موجود. ہاں جی وہ موجود ہیں، تو میں ان کو ایک خطے سے آواز دیتا ہوں. خطہ بطور خاص پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں کہ کوئی کیا سمجھے بھلا فزت برب الکعبہ. کوئی کیا سمجھے بھلا فزت برب الکعبہ. آواز چلی گئی. اس میں آپ کی آواز چلی گئی. کمال صاحب کی آواز نہیں ہے. ایسے انٹرنیٹ کا پرابلم ہے. جی اس میں آپ کی میوٹ ہے. محسن آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. ایسے انٹرنیٹ کا تھوڑا پرابلم ہے. بالکل آواز نہیں ہے ہمارے محسن صاحب کی. آ رہی ہے آواز میری؟ اب آ رہی ہے. اب آ رہی ہے. کوئی کیا سمجھے بھلا فزت برب الکعبہ. آپ کا ویڈیو چلے گا. راز خدا فزت برب الکعبہ. قدرت و عز کا یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں. بھائی آپ آواز قدرت و بالکل عز کا اظہار علی حیدر صاحب بتائیں ہم کو کہ محسن بھائی کی آواز نہیں ہے. جی انٹرنیٹ کا سلو ہے. کوئی کیا سمجھے بھلا فزت برب الکعبہ ہے یہ ایک راز خدا فزت برب الکعبہ. قدرت و عز کا اظہار مکمل جو ہوا، میرے مولا نے کہا فزت برب الکعبہ. سبحان. قدرت و عز کا اظہار مکمل جو ہوا، میرے میرے مولا نے مولا نے کہا کہا فزت برب الکعبہ. آئیے حضرت، اگر شورا کرام کی اور فہرست میں وہ شورا نہیں ہے تو پھر میں اس مسالمے کے آخری شاعر شبیہ پیغمبر محترم عباس احسن صاحب سے کہ وہ اپنا رائے کلام پیش کریں. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عرض کر رہا ہوں نذیر بھائی، علی اظہر بھائی. آپ کی ویڈیو نہیں آ پا رہی. ویڈیو نہیں آ رہا ہے. ویڈیو ہمارے تک تو آ رہا ہے. آواز تھوڑی کم ہے. اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. جی آواز ہے برابر. جی آواز جی برابر. بھائی آواز اور تصویر دونوں برابر ہے. جی ہاں جی 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 آ رہی ہے. جی برابر ہے، بالکل برابر. نذیر بھائی، علی اظہر بھائی، محسن کمال بھائی اور اسد بھائی، سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام علیکم اللہ. مولانا. السلام ورحمۃ اللہ. عرض کرتا ہوں، دیکھیے مطلب ہے اب تخیل اس ردیف خاص کا سجدے میں ہے. اب تخیل اس ردیف خاص کا سجدے میں ہے. آج تو اس نظم کا ہے خافیہ سجدے میں ہے. بہت اچھا مطلب. سجدے میں ہے. اور یہ مضمون آ چکا ہے، اور کیونکہ میرے پاس ہے اس لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کر رہی ہے سجدے کعبے کی طرف، اور خود کعبہ حضور کربلا سجدے کربلا. میں.
اور خود کا باحضور کربلا سجدے میں ہے. اور یہ مضمون بھی آ چکا ہے ہمارے مسلم بھائی کے پاس بھی ہے، نذیر بھائی کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے. اس طرح دیکھیں کہ دیکھ اے بھائی نصیری ضد نہ کر تو غور کر. نذیر بھائی کیا کہنے جانا، آواز آ رہی ہے میری؟ کیا نرم گوشہ اختیار کیا آپ نے. واہ. دیکھ اے بھائی تیری ضد نہ کر تو غور کر، کس کے آگے روز و شب تیرا خدا سجدے میں ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. کس کے آگے روز و شب تیرا خدا سجدے میں ہے. شیر دیکھیں اس کا مضمون بھی کہ کیا خدا کی راہ میں دی نے روٹیاں، کیا خدا کی میں دی پنجتن نے روٹیاں، بہر شکرانہ جو سورہ حلتا سجدے میں ہے. بہر شکرانہ سورہ حلتا سجدے میں ہے. معجزوں سے کیا شرف ہوگا خدا کے نور کو. ٹھیک ہے، معجزوں سے کیا شرف ہوگا خدا کے نور کو. در پہ مولا کے میرے ہر معجزہ سجدے، در پہ مولا کے میرے ہر معجزہ سجدے میں ہے. اور یہ شعر بھی کہ سبحان اللہ، منور ہو گیا شہر مدینہ جا بجا. مصرع بطور خاص کے کیوں منور ہو گیا شہر مدینہ جا بجا، اپنے گھر میں کیا جناب فاطمہ سجدے میں ہے. سبحان اللہ. اپنے گھر میں کیا جناب فاطمہ سجدے میں ہے. اور یہ شعر بھی تھوڑی سی اس میں تمید کے، ایک صحت مند جو دھڑکن ہوتی ہے دل کی، وہ ڈاکٹرز جانتے ہیں کہ 72 مرتبہ ہوتی ہے. تو عرض کر رہا ہوں کہ اپنی دھڑکن میں بسائے کربلا والوں کا غم، دھڑکن میں بسائے کربلا والوں کا غم، ایک دم میں دل 72 مرتبہ سجدے میں ہے. حق کہنے، بہترین استفادہ کیا. مرتبہ سجدے میں ہے. یہ شعر دیکھیے بطور خاص شاید کسی قابل ہو. عرض کر نذیر بھائی، ہمارے علی ادر بھائی، مسلم بھائی اور مولانا اسد بھائی پیش کر رہا ہوں. دیکھیے کہ تھال خائے رب کی منزل میں وہ نفس مطمئن، تھال خائے رب کی منزل میں
وہ نفس مطمئن ظاہراً لگتا تھا شاہ کربلا سجدے میں ہے ظاہراً لگتا تھا شاہ کربلا سجدے میں ہے اے خدا لا شریک اے کردگار کبریا. دوسری مصرع دیکھیں ضرورت کیا ہوں کہ اے خدا لا شریک اے کردگار کبریا بچ گئی توحید تیری مرتضی سجدے میں لا شریک ہے کردگار کبریا بچ گئی توحید تیری مرتضی سجدے میں ہے. اور میں سلام کے دوست ہیں کہ نو کے نیزہ پر چڑھا ہے اس طرف بابا کا سر اور پھر بیٹا پہ شکر خدا سجدے میں ہے اور بیٹا پہ شکر خدا سجدے میں ہے. اور تزمین کا مصرع دیکھیں کہ ہے مصلی وقت نماز فجر ہے مصلی خون بھرا وقت نماز فجر ہے سر ہے زخمی خلق کا سجدے میں ہے سر ہے زخمی خلق کا حاجت روا سجدے میں ہے. اور مختابی مضمون آ چکا ہے پیش کروں کہ آواز ہے آواز آ رہی ہے کٹ رہی ہے بھائی آ رہی ہے مختہ پیش کروں کہ پشت رسالت پر ہے رسول جب تلک پشت رسالت پر ہے فرزند رسالت پر ہے فرزند رسول تب تلک حسن رسول کبریا سجدے میں ہے تب تلک بہت اچھا ہے رسول کبریا حسن رسول کبریا سجدے میرے. سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شاعر شفیع پیغمبر محترم حسن عباس احسن صاحب بہترین منظومات سے نواز رہے تھے. آئیے حضرات شعراء کرام کے سلسلے کا اختتام ہوا. اب میں حرف التماس پیش کرتا ہوں مولانا سید محبوب مہدی عابدی النجفی صاحب قبلہ سے کہ وہ ذکر فرمائیں. مولانا سید محبوب مہدی عابدی صاحب قبلہ. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتقلبک فی الساجدین. صلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرات ماشاءاللہ شعراء کرام نے بہترین نذرانہ عقیدت پیش کیا امیر المؤمنین کی بارگاہ میں، اور جو سجدہ گزاروں کی زینت بھی ہیں اور ان کے امیر بھی ہیں اور سید و سردار بھی ہیں، ان کی بارگاہ میں وہ امیر المؤمنین کہ جن کا پوتا سید الساجدین ہے. اور جب اس سید الساجدین کے سجدے کو دیکھ کر کسی نے حیرت سے پوچھا کہ آپ اتنی عبادت اور اتنے سجدے کیسے کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بات تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ تو نے میرے جد امجد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سجدوں کو نہیں دیکھا. اگر تو ان کے سجدوں کو دیکھتا تو تجھے حیرت نہ ہوتی میرے سجدوں کو دیکھ کر. میرے سجدے ان کے سجدوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. جزاک اللہ. واہ واہ. تو اب خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو سید الساجدین کیوں کہا گیا. اس کا سبب یہ ہے کہ جس انداز سے سجدے امام سجاد نے کیے اور جن ماحول میں اور جن حالات میں کیے وہ سجدے کسی نے نہیں کیے، اس لیے ان کو سید الساجدین کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس خاندان میں ایسے سجدہ گزار نہیں تھے جیسے کہ امام سجاد ہیں، اس لیے کہ سجدوں میں سب برابر ہیں، فضیلتوں میں سب برابر ہیں. اسی طرح سجدوں میں بھی، عبادت میں بھی، فضائل میں، کمالات میں یہ چہاردہ معصومین سب برابر ہیں. کچھ فضیلتیں اگر کسی معصوم کی ظاہر ہوئی ہے تو حالات کی وجہ سے، اسباب کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے اس کی. مثلا امیر المؤمنین جتنے شجاع ہیں قطعاً کوئی نہیں کہہ سکتا کہ امام سجاد ذرا بھی کم ان میں شجاعت تھی امیر المؤمنین سے. بالکل وہی شجاعت تھی، وہی بہادر، مطلب بہادری کی وہی کیفیت تھی جو امیر المؤمنین کی تھی. لیکن امیر المؤمنین کے سامنے مرحب آیا، امام سجاد کے سامنے وہ مرحب اس طرح نہیں آیا. اگر اس طرح مرحب آتا تو پھر امام سجاد اسی انداز سے اس پر غالب آتے جیسے غالب کل غالب اس مرحب پر غالب آئے. اگر کوئی در خیبر امام باقر کے سامنے آتا تو امام باقر بھی در خیبر کو اسی طرح اکھاڑتے جیسے امیر المومنین نے اکھاڑا. تو ائمہ علیہ السلام کے فضائل اپنی جگہ سب برابر ہیں، لیکن ہم آج اس ذات گرامی کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جس کا اسم گرامی اور جس کی صفات اتنی بلند ہیں کہ ہم اس کا ذکر تو کیا اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. لا یرقا الی الطیر، خود مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا لا یرقا الی الطیر، طائر فکر مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا. مولا خود اپنے بارے میں فرمایا. تو ظاہر سی بات ہے کہ آج ہم ذکر تو کر رہے ہیں ان کا، لیکن جب بات سجدے کی ہو رہی ہے اور امیر المومنین کے سجدے کی ہو رہی ہے تو اس کا خیال رکھیں کہ امیر المومنین کا تعلق، میں نے بھی کہا کہ میں نے تو آپ کی نسل کی بات کی، آپ کی نسلوں میں سید الساجدین آ رہے ہیں، آپ کی نسل میں زین العابدین آ رہے ہیں. یہی نہیں ہے بلکہ آدم سے لے کر امیر المؤمنین تک، آدم سے لے کر حضرت ابو طالب تک، آپ کے آباء و اجداد میں جتنے ہیں سب ساجدین ہیں، سب سجدہ گزار ہیں، ان میں ایک بھی غیر ساجد نہیں ہے. اور اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ. اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو ساجدین کی اسلاب اور ارحام میں رکھا. ارحاب و اسلاب
साजिदीन में आपका तकल्लुब रहा, यानी यह के बाद दीगरी आप मुंतकिल होते रहे उन असलाब में, उन अरहाम में जो सब के सब साजिदीन थे। इस्लाम और ईमान इस घर से कभी जुदा नहीं हुआ है, आदम से लेकर जहां सुभान तक। अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग जनाब अबू तालिब की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जनाब अबू तालिब से लेकर आदम तक इस नस्ल में, पूरे शजरे में कोई गैर साजिद आया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान साजिदीन अल्लाह। की औलाद हैं, ये अमीरुल वाह वाह। मोमिनीन साजिदीन की औलाद हैं। अब ये बात है कि जो सजदा गुजार होता है वो मोमिन होता है, ये सजदा गुजारों के अमीर हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। बेशक और बेशक बेशक। जो जिसका सजदा जितना अच्छा होगा वो उतने ही आला तकवे पर और उस मंजिल तकवा पर फाइज होगा। इसलिए कि सजदा क्या है, आप तवज्जो कीजिए, सजदा क्या है? सजदा इबादत है, मगर ये वो इबादत है कि जो आला तरीन इबादत की जीनत है, यानी नमाज तमाम इबादतों की जीनत, और सजदा वाह वाह वाह। नमाज की जीनत। सुभान तो अल्लाह। सजदा खुशू और खुजू की आखिरी मंजिल है, इससे आगे इजहार उबूदियत हो ही नहीं सकता। ये आखिरी मंजिल है इजहार उबूदियत। लिहाजा सजदे की बड़ी अहमियत है इस्लाम में, और यही वजह है कि सजदा गैरुल्लाह को हराम है, जायज नहीं है इस शरीयत में। हद यह है कि सजदे ताजीमी भी जायज नहीं है। इसी वजह से, क्योंकि अब इस्लाम जिस मंजिल पर पहुंचा, जिस मरहले पर पहुंचा खातिमुन नबीयीन के ज़माने में, और खातिमुन नबीयीन के पैगाम के ज़रिए, ये इस पैगाम की पीक थी, इस पैगाम की मेराज है। पैगाम इस्लाम जितने अंबिया जो पैगाम लेकर आए उसकी मेराज है पैगाम खातिमुन नबीयीन। तो अब यहाँ पर सजदा भी इस मेराज पर पहुंच जाता है कि ये सजदा अब किसी को नहीं होता सिवाय अल्लाह के। इस सजदे की अहमियत है। किसी एक चर्च में हम जब गए तो वहाँ क्वेश्चन लोग पूछते हैं, सवालात करते हैं इस्लाम के बारे में। उनमें से किसी ने पूछा कि भाई ये इस्लामी जो तर्ज इबादत है ये कुछ समझ में नहीं आती कि इसमें इतनी हरकतें क्यों हैं। आदमी खड़ा हो जाए, जैसे और दीगर जितने भी मज़ाहिब हैं उसमें लोग अपने एक ही कैफियत में रहते हैं, और उसमें जो भी वो वर्शिप करते हैं वो कर लेते हैं। उनको पूजा करना है तो वो एक ही सिचुएशन में खड़े हुए हैं, हाथ जोड़ लिए, हाथ बांध लिए, या बस या आंखें बंद करके कुछ करने लगे, या खड़े हुए हैं और हिलने लगे वगैरह। इस तरह के जितनी भी इबादतें हैं दुनिया में, जितने मज़ाहिब की, उनकी एक ही कैफियत होती है, एक ही हालत होती है, उसी एक हालत में रहकर वो इबादत करते हैं। आप यहाँ जब नमाज पढ़ते हैं तो अभी खड़े हैं, फिर झुक गए, फिर बिल्कुल सजदे में चले गए, ये क्या है, और फिर बैठ गए। तो एक ही यूनिट में आपके इबादत की इतने सेगमेंट्स हैं और इतनी हरकतें हैं मुख्तलिफ, उसका सबब क्या है? तो हमने कहा उसका सबब यह है कि इस्लाम चूंकि एक परफेक्ट एंड कंप्लीट रिलीजन है, एक ऐसा मजहब है कि जिसके बाद कोई और मजहब नहीं आने वाला। ये मुकम्मल मजहब है, ये परफेक्शन की आखिरी हद तक पहुंचा हुआ है। इसके आगे अब कोई तसव्वुर नहीं है किसी कानून का, इससे बेहतर कोई कानून नहीं आ सकता। ये फाइनल कानून है। जितनी भी वर्शिप हैं, जितनी भी इबादतें हैं, इसलिए की जाती हैं कि क्योंकि वो अपने परवरदिगार के सामने, अपने खालिक के सामने, क्रिएटर के सामने, गॉड के सामने वो इजहार इबादत करना चाहते हैं, वो इजहार उबूदियत करना चाहते हैं। इजहार उबूदियत का मतलब क्या है कि वो हम्बलनेस अपनी जाहिर करना चाहते हैं अपने परवरदिगार के सामने, कि वी आर हम्बल इन फ्रंट ऑफ यू। उस हम्बलनेस के मुख्तलिफ जरिए हैं कि भाई तू बड़ा है, हम छोटे हैं। इसका मुजाहिरा हर दुनिया का इंसान करता है जो किसी मजहब का कायल है। वो एक कैफियत में, एक हालत में आकर अपने इस तवाज़ु और इस खुशू का और इस हम्बलनेस का इजहार करता है। इस्लाम वहां से शुरू करता है इस उबूदियत के मरहले को, जहां दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं पहुंचकर रुक जाते हैं, वहां से इस्लाम स्टार्ट करता है।
اور پھر پیک پر لے جاتا ہے. سب جتنے مذاہب ہیں ان کی عبادتیں زیادہ تر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جس انداز سے بھی وہ ورشپ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اسلام یہاں سے شروع کرتا ہے قیام سے. قیام اللہ کے سامنے اظہار عبودیت اور خضوع اور خشوع اور ہمبلنس اور انکساری کا ایک وسیلہ ہے. اسلام کہتا ہے نہیں، اور زیادہ اللہ کے سامنے اظہار تواضع کرو. اب کیا کریں؟ اب جھک جاؤ، رکوع میں پہنچ جاؤ. اب رکوع میں پہنچ گئے، ہو گیا کام؟ کہ نہیں، اب اور بھی زیادہ اظہار تواضع کرو. اب کیا کریں؟ کہ اب ایسی جگہ پہنچ جاؤ اظہار تواضع میں. نیت میں تو تم ہو اللہ کی بارگاہ میں اس کے عبد، لیکن اس عبدیت کا اظہار، اس کا مظاہرہ تمہیں پریکٹیکلی اس کو مینیفیسٹ کرنا ہے. کس انداز سے؟ اپنے عمل سے. تو ایسی منزل پہ پہنچ جاؤ کہ جہاں اب اس سے زیادہ تم اظہار تواضع کر ہی نہیں سکتے. اب سجدے میں چلے گئے. سجدہ کیا ہے؟ انسان کی سب سے بلند جگہ جبین، اس کی پیشانی. اب اس سے پیشانی سے اونچی ہمارے پاس کوئی شے نہیں ہے. اس بلند ترین مقام کو ہم پست ترین مقام پر رکھ دیتے ہیں، زمین. اب اس سے آگے ہم نیچے نہیں جا سکتے. بلند ترین کو پست ترین پر رکھنے کا نام سجدہ ہے. ہم نے اپنی جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں جھکا دی. اس منزل، اب اس سے آگے کیا بتائیے کس طرح ہم اس پیشانی کو اور کہاں لے جائیں؟ سبحان. ایسی جگہ رکھ دیا کہ اب اس سے آگے یہی وجہ ہے کہ زمین جو آخری منزل ہے ہماری، اب زمین آخری ہے. ہم اس زمین کے اور اپنی پیشانی کے درمیان میں کوئی شے حائل نہیں ہونے دینا چاہتے. یہی معراج سجدہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں صرف تربت پر ہی سجدہ کیا جا سکتا ہے، جو زمین ہے یا زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں. کیوں؟ کہ تاکہ آپ کی پیشانی میں اور زمین میں کوئی شے درمیان میں حائل ہو کر آپ کے سجدے کی وقار کو کم نہ کرے. یہ ہے مقام سجدہ گزاری، یہ مقام ساجدین. اور اس لیے اللہ نے سجدہ گزاروں کی تعریف کی، ان کی عظمتیں بیان کی. اور ایمان کی معراج سجدہ ہے، ایمان کا کمال سجدہ ہے. اب ہم جس کی بات کر رہے ہیں اس کے سجدے کی کیفیتیں کیا ہیں، کس طرح اس نے سجدہ کیا. اچھا دیکھیں، آپ بھی سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، اور بھی باقی لوگ سجدہ کرتے ہیں. امیر المومنین بھی سجدہ کیا، مولا نے بھی سجدہ کیا، اور بھی لوگوں نے سجدے کیے. اب کوئی فرق ہو سجدے و سجدے میں، کیا فرق ہے؟ اس فرق کے علاوہ جو امیر المومنین کے عمل کا فرق. دیکھیں، امیر المومنین کے کسی سجدے کو کسی دنیا کے انسان کے سجدے سے کمپیئر نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں کر سکتے. یعنی کوئی مقایسہ نہیں ہے، کسی سے نہیں ہے، معصومین سے بھی نہیں ہے. معصومین سے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ معصومین تو سب برابر ہیں، تو پھر مقایسہ کیسا؟ توجہ ہے نا. جب معصومین علیہ السلام کے سجدے برابر ہیں تو ہم ان میں قیاس ہی نہیں کرتے، کس کا زیادہ کس کا کم. ہمارے یہاں ہے ہی نہیں یہ تصور. تو وہاں تو یہ بات ختم ہو گئی کہ ہم ان سے قیاس نہیں کرتے. اب رہا غیر معصوم. غیر معصوم سے اس لیے قیاس نہیں ہو سکتا کہ سجدہ تو عبادت کی پیک ہے، انتہا ہے. اس سے آگے کوئی عبادت اس سے بڑھ کر ہو ہی نہیں سکتی ہے، آخری منزل ہے. اس لیے کہ نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، اور سجدے سے بڑھ کر کوئی رکن نماز نہیں. تو نماز تو آخری منزل عبودیت کا نام ہے سجدہ. علی کے سجدے کا کوئی مقابلہ کیا کرے گا؟ ایک عمل جہاد، اس جہاد کا ایک موقع، اس موقع کی ایک ہاتھ کی حرکت، جب وہ ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے تو علی کے سجدے کا وزن کیا ہوگا، اس کا تصور کون کر سکتا ہے؟ صلوات بھیجو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. افضل من عبادت الثقلین.
یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں یار یہ تو شیعوں کی بات ہے، یہ تو شیعہ بس تعریف کرنے کے لیے علی کے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی افضل من عبادت. ہم کہیں گے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، شیعہ کہہ دیتے ہیں، غیر شیعہ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا. اور سب سے پہلے جو یہ بات کی وہ بھی شیعہ ہی تھا، اسی نے تو کہی بھئی جو علی سے محبت کرے وہی شیعہ ہے نا. تو اس فہرست میں تو اللہ بھی شامل ہے، رسول بھی شامل ہیں. تو رسول اللہ کی تعریف کون کر رہا ہے؟ شیعہ کر رہا ہے. بالکل رسول اللہ شیعہ ہیں، وہ کر رہے ہیں تعریف بلا شبہ. تو علی کے سجدے کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. علی کے سجدے کا معاف کیجیے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. معاف کیجیے، اصل میں کیا دو پروگرام اس وقت ساتھ میں چل رہے ہیں. ان کی ماں کا بچوں کی والدہ جو ہیں وہ خود ایک مجلس میں مصروف ہیں اور ہم کو یہاں مجلس پڑھنے. جاؤ بیٹا وہاں جاؤ، باہر جاؤ. اللهم صل على ایک اور صلوات محمد. آپ بھی معراج پر اللهم صل على محمد. توجہ فرمایا آپ نے. تو اب یہاں امیر المؤمنین ان کا سجدہ کیا معراج ہے اس سجدے کی. میں کہتا ہوں کہ سجدے کی اہمیت علی سے، سجدے کی اہمیت علی سے. آپ کہیں گے علی سے سجدے کی اہمیت؟ سجدہ تو اللہ کے لیے. ہاں سجدہ اللہ نہیں ہے، خود سجدہ اللہ ہے؟ سجدہ اللہ نہیں، سجدہ آپ کے عمل کا ایک حصہ ہے، آپ کے عمل کا نام ہے. تو اب یہ جو عمل آپ انجام دے رہے ہیں یہ فعل آپ کا ہے. اس فعل کو اہمیت حاصل ہوئی ہے علی کے سجدے سے، نبی کے سجدے سے، حسن کے سجدے سے، حسین کے سجدے سے، جناب معصومہ کے سجدے سے. اور سجدوں کی کیفیت اللہ اکبر. ایک شخص آتا ہے جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، دروازے کھٹکھٹا کے. ایک صحابی پریشان، کیا ہوا؟ شہزادی آپ اطمینان سے یہاں بیٹھی ہیں، غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہ امیر المومنین رخصت ہو گئے اس دنیا سے. کیا بات کر رہے ہو، کیسے؟ کہا کہ میں بہت دیر سے دیکھا، میں نے وہ سجدے میں گئے، ان کا جسم حرکت ہی نہیں کر رہا. کافی دیر تک میں دیکھتا رہا، انتظار کرتا رہا. میں نے دیکھا کہ نہیں، وہ سجدے میں ان کی جان اس دار فانی سے نکل چکی ہے، رخصت ہو چکی ہے. کہا نہیں، جاؤ مطمئن ہو جاؤ، گھبراؤ نہیں. تم نے شاید اپنے مولا کا سجدہ پہلی بار دیکھا. تمہارے مولا کی یہ کیفیت سجدوں میں ہمیشہ اسی طرح رہتی ہے، فکر نہ کرو. سجدے سے علی سر اٹھائیں گے. اور پھر سجدے، اب میں اگر ظاہر اختتام کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، اتنی گفتگو کافی ہے، اس لیے کہ جتنے آپ نے شعراء کو سنا، یہ اس کو میں پارٹ آف دا پروگرام مانتا ہوں اور مجلس کا حصہ مانتا ہوں. کبھی میں صرف اختصار سے اس لیے گفتگو کرتا ہوں کہ وہ پورا حصہ اسی مجلس کا حصہ ہے، کیونکہ فضائل جو آپ نے سنے وہ پارٹ ہو گیا. لیکن سجدہ، علی کا سجدہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ بات میں بات پیدا ہو رہی ہے، اور اتنے مضامین آپ کے بھی ذہن میں آ رہے ہوں گے، میرے ذہن میں بھی آ رہے. علی کے سجدے کی اہمیت کیا ہے اور علی کے سجدے کی پیک کیا اور عظمت کیا ہے؟ کتنے ہیں سجدے؟ بھئی دیکھیں، نہ علی کے قیام کا کوئی جواب لا سکتا ہے. رات رات بھر کے قیام علی کا، 1000 تکبیریں. نہ علی کے رکوع کا کوئی جواب لا سکتا ہے. جس رکوع کا ذکر خدا قیامت تک کے لیے قرآن میں کر دے، علی کے اس رکوع کی عظمت کیا ہوگی. اور ایسا رکوع کہ رکوع میں آپ اگر کوئی فعل انجام دیں تو آپ کا رکوع باطل ہو جائے. اور کہا بھی لوگوں نے، کچھ مفسرین نادانوں نے، ابھی بلکہ انٹرنیٹ پر بھی کچھ ایسی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، وہ کہنا دیکھو علی نے جو ہے وہ ایک ایسی
ایک ایسا عمل انجام دے جس کو جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یعنی ان یوزول حرکت نماز میں کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اس نے کہا کہ اوریجنلی تو علی کی نماز باطل ہو جانی چاہیے. استغفر اللہ، کہاں لفظ باطل و کہاں علی. لیکن علی کا دشمن، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ علی کی مخالفت میں علی کے فضائل گھٹانا چاہ رہا ہے. اس گھٹانے میں ایک فضیلت نہیں 10 فضیلتیں اور بیان کر رہا ہے. اس کو پتہ نہیں. ایسے 10 مثالیں آپ کو ملیں گی ہر جگہ. جب بھی آپ کوئی بھی ایک مثال مجھ کو دیجئے، میرے سامنے لائیے کہ فلاں نے کہا علی کی یہ فضیلت نہیں ہے، وہ جو ریزن پیش کرے گا اس ریزن میں 10 فضیلتیں میں آپ کو جو ہے دکھا سکتا ہوں، پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں. اس نے کہا بھئی یہ تو نماز ہی صحیح نہیں ہے علی کی، اس لیے کہ انہوں نے یعنی کثیر حرکت کی ہے نماز میں. ہم نے کہا اچھا چلو مان لیا. پھر یہ سوچو کہ علی کی وہ نماز جو تمہاری نظر میں صحیح نہیں ہے، اس کی یہ عظمت ہے کہ قرآن میں آیت نازل ہو گئی اللہ کی طرف سے. تو جو علی کی صحیح نمازیں ہیں ان کی عظمت کیا ہوگی، اس کو تم کہاں تک سمجھ سکو گے. صحیح نہیں ہے، سازش کی تھی. اس سے کہہ دیا ابھی سازش کی تھی، چلو وہ بھی مان لیا سازش کی تھی. مگر سازش میں صرف وہ سائل تھوڑی تھا شامل، سازش میں وہ بھی تھے جو آیت لے کے اترے جبرائیل. سازش میں وہ بھی تھے جنہوں نے آیت پڑھ کے سنائی پیغمبر. سازش میں خود اللہ تھا جو آیت اتار رہا تھا. تو اب علی کی نقل تو کرنے چلے ہو تمہیں ایک سائل تو مل گیا اور انتظار کر رہا ہو کہ آیت آئے گی. تم کو پتہ نہیں کہ اگر علی نے کوئی نعوذ باللہ سازش کی تھی تو علی اس کو کہتے ہیں جو اپنے منصوبے میں جبرائیل کو بھی شامل کر لے، رسول کو بھی شامل کر لے، اللہ کو بھی شامل کر لے، اور وہ شامل ہو بھی جائے علی کے کہنے سے، اس کو علی کہتے ہیں. فضائل کا انکار کرتے. علی کا سجدہ آپ دیکھیں، یہ تو رکوع کی بات تھی. اب سجدہ، حالت سجدہ میں ہیں اور تیر سجدے کی کیفیت میں پیر سے نکال لیا جاتا ہے. اوپر واقعہ آپ کے سامنے، اس کو عرض نہیں کرنا. اور تیر آرام سے نکل جاتا ہے اور علی کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. ہم لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو تیر ہے، وہ تیر جو نکل ہی نہیں رہا تھا کسی قیمت پر. اور رسول اللہ نے کہا جب علی سجدے میں جائیں تب نکالو. وہ تیر نکل آیا. اس لیے کہ علی سجدے کی کیفیت میں، سجدہ میں نے عرض کیا نا کہ آخری مرحلہ عبادت ہے، اس سے آگے عبادت کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی مرحلہ نہیں ہے. عبادت اللہ کی بارگاہ میں، علی اللہ کی بارگاہ میں ہے. اللہ کی بارگاہ میں یعنی حقیقی محبوب حقیقی کی بارگاہ میں ایک محب کھڑا ہوا ہے، معشوق حقیقی کی بارگاہ میں ایک عاشق الہی کھڑا ہوا ہے. یہ عشق کی اعلیٰ ترین منزل ہے. اور عشق کا کمال ہی یہ ہے کہ انسان عشق میں سب کچھ بھول جاتا ہے، صرف معشوق اسے یاد رہتا ہے. اور ہمارے علماء نے قرآن کی دلائل، یعنی قرآن کی آیت سے اس کے دلائل بھی دیے ہیں کہ جب ایک یوسف کو دیکھ کر مصر کی خواتین اپنے ہاتھ کاٹ سکتی ہیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو، تو وہاں تم کو تعجب نہیں ہوتا؟ کہا نہیں، وہ تو ان کے سامنے ایک جمال تھا، ایک حسن تھا. علی کے سامنے حسن حقیقی ہے، جمال حقیقی ہے، جمال الہی ہے. اب ہمارا اور آپ کا سجدہ تھوڑی ہے کہ ہم سجدہ بھی کر رہے ہیں اور بات سوچ رہے ہیں. علی کا سجدہ وہ سجدہ تھا کہ جس میں علاوہ خدا کے اور کوئی بات علی کے سامنے نہیں ہے، علی کے ذہن میں نہیں ہے، علی کے فکر میں بس خدا. یہ ہے توحید حقیقی. تبھی تو توحید مل نہیں سکتی جب تک تم علی سے نہ مل جاؤ. جان محترم، علی کا سجدہ، اور علی سجدے کو عظمت بخشتے رہے پوری زندگی. عظیم الشان سجدے کیے علی نے.
انتہا یہ ہوئی کہ علی اس دنیا سے جا رہے ہیں تو سجدے کو ایک اور معراج دے کے جا رہے ہیں، ایسی معراج کہ جو قیامت تک باقی اور رہے گی۔ سر ہے زخمی خلق کا حاجت روا سجدے میں ہے۔ یہ سجدے میں علی کے سر اقدس پر ضرب عجیب مقام ہے میرے مولا کا، کون وہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ اور یہ بھی ظاہری ہم یعنی خدا نے چاہا کہ ظاہری مقامات ہمیں نظر آئیں، ورنہ علی کا مقام تو ہم تو کیا انبیاء تک کو نہیں معلوم کہ حقیقی مقام امیر المؤمنین کیا ہے، وہ منزل۔ اور پیغمبر نے فرما ہی دیا تھا کہ یا اللہ پہچانتا ہے علی کو یا میں پہچانتا ہوں، کائنات میں کوئی بھی علی کو نہیں جان سکتا، نہیں پہچان سکتا۔ جو حق ہے پہچاننے کا، یا نبی پہچانتے ہیں یا اللہ۔ ہم تو جتنا جانتے ہیں وہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ بھی لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی۔ امیر المؤمنین سجدے کی کیفیت میں ہیں، انہوں نے سجدوں کی وقار بخشا، پیدا ہوئے تو اللہ کے گھر میں، جا رہے ہیں تو اللہ کے گھر سے۔ یہ تو مقام ہے، یہ تو جگہ ہے، یہ تو مکان ہے۔ لیکن اگر آپ زمان کی بات کریں تو علی جا رہے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ رمضان پورے سال میں بہترین سب سے اعلیٰ مہینہ رمضان ہے۔ رمضان کی سب سے عظیم رات لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کا سب سے عظیم لمحہ وہ لمحہ ہے جو سحر کے قریب اور فجر کے قریب۔ کیا فضیلت اللہ نے چھوڑی ہے، سوچیں، کچھ نہیں، ہر فضیلت۔ اور یہ ان فضیلتوں کو علی سے فضیلتیں مل رہی۔ 19 کی شب ہے، میرے مولا مہمان ہیں اپنی بیٹی ام کلثوم، اور پوری رات بس کبھی آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں پھر آ جاتے ہیں۔ بیٹی نے کہا بابا آپ کیا دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف؟ کہا بیٹا ایک وقت کا انتظار ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ قریب آ رہا ہے۔ اور جب میرے مولا نکلتے ہیں تو گھر کی بتیں جو ہیں گویا ان کو احساس ہو گیا کہ اب مولا کو دوبارہ دیکھ نہیں سکیں گے، اپنی چونچ سے مولا کی، اپنے منقاروں سے مولا کی ابا کو تھام لیتی ہیں، گویا کہہ رہے ہیں کہ مولا نہ جائیں، مولا نہ جائیں، ہم پھر آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ امیر المومنین نے پلٹ کے دیکھا، جناب ام کلثوم نے ان کو ہٹانا چاہا، کہا نہیں ہٹاؤ نہیں، ام کلثوم رک جاؤ، یہ چیخ رہی ہیں، یہ آوازیں بلند کر رہی ہیں، تو فرمایا انہن نوائح، یہ نوحہ پڑھ رہی ہیں، ان کو نوحہ پڑھنے دو علی کا، یہ علی کو رخصت کر رہی ہیں نوحہ پڑھ کر یہ بتیں۔ پھر علی نے کہا ام کلثوم بیٹا ان جانوروں کا خیال رکھنا ہے، بے زبان ہی۔ کہا بابا میں خیال رکھتی ہوں، کیا خیال رکھوں ان کا؟ کہا ان کے دانے پانی کا خیال رکھنا، یہ کبھی بھوکی نہ رہ جائیں، یہ کبھی پیاسی نہ رہ جائیں۔ بس ازادارو علی یہ کہہ کے چلے گئے، مگر کس سے کہا؟ ام کلثوم سے۔ میں کہتا ہوں ام کلثوم کو علی کے یہ الفاظ یاد آ رہے ہوں گے، کربلا کے ان راتوں میں جن میں بچے التش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ عجب نہیں جو ام کلثوم نے جب رک کر کے کہتی ہوں بابا بتوں کا بڑا خیال تھا، اگر ذرا دیکھیں آپ کے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے۔ بس ہزاروں علی رخصت ہوتے ہیں، بس تھوڑی دیر کے بعد ام کلثوم زینب نے کیا آواز سنی، دل تڑپ گیا۔ الا قد قتل امیر المؤمنین، الا قد امیر المؤمنین، الا قد قتل۔ یہ آواز سننی تھی، تڑپ گئی بیبیاں۔ میں کہوں گا شہزادی زینب آپ نے صرف آواز سنی ہے، دیکھا نہیں ہے، سر پر ضرب لگتے ہوئے۔ کربلا کا وقت آنے والا ہے جب حسین آپ کے سامنے ہوں گے،
शिमिर का खंजर चल रहा होगा, आप तड़प के आवाज दे रही होंगी कोई है मेरा भैया का बच्चा नहीं। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार हमारे अमल साले को कबूल फरमा, इससे बेहतर अंदाजे का अहले बैत सुनने सुनाने की तौफीक करामत फरमा। तमाम मोमिन व मोमिनात को खुदा हर बला से, हर आफत से महफूज मामून रख। मखसूसन ये कोविड-19 बला है, इससे हिफ्ज़ व अमान में रख। इस मुसालिमे को, इस मजलिस शरफ कबूलियत करामत फरमा। ज़ाकिरीन मजलिस को खुदावंदा दुनिया और आखिरत में अजर जजील करामत फरमा, और इसलिए में हमें इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में अहले बैत के दामन से वाबस्ता रख। इसलिए में मोहब्बत व मोहब्बत अहले बैत कायम और बाकी रहे। इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनके में दाखिल शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल जज़ाकल्लाह। मौलाना सैयद महबूब मेहदी साहब क़िबला बउनवान सजदा बेहतरीन बज़िम्न फ़ज़ाइल मौला कायनात व अहले बैत अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे थे। मसाइल का आपने इख्तिताम किया। आइए ये मुसालिमा इख्तिताम पे पहुँच। मोहतरम हुसैन मिर्ज़ा साहब पहला नोहा पेश करेंगे, उसके बाद इरफान हैदर साहब नोहा खान का नोहा रिकॉर्डेड नोहा पेश किया जाए। मोहतरम हुसैन मिर्ज़ा साहब नोहा पेश करें। हुसैन 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 आज कूफे में शबीर शबर रो रहे हैं, बाप को अपने ज़हरा के दिल पर रो रहे हैं। आज कूफे में शबीर शबर रो रहे, बरोबर में है गुल आज बरपा वाली का, आज जिब्रील अर्शे बरी पर रो रहे हैं। आज कूफे में शबीर यतीमा के बेबां के बारी चाहे आली, अब ना वारिस रहा कोई सर पर रो रहे हैं। आज कूफे में शबीर शबर रो रहे हैं। है जनाजे पे शोर बरपा बेकसों का, बाप से लिपट शबीर शबर रो रहे हैं। बाप से लिपट शबीर शबर रो रहे। आज कूफे में शबीर शबर खाक उड़ाते हैं सर पर नवासे मुस्तफा के, खाक उड़ाते हैं सर पर नवासे मुस्तफा के। घर से जाता है ताबूत हैदर, घर से आता है ताबूत हैदर, रो रहे
آج کوفے میں شبیر و شبیر شب شب رو رہی باپ اپنے زہرا کے دل بر کہ دل رو بر رو رہی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج محمد یا آواز بالکل نہیں ہے لیدر بہت کم آ رہی ہے آواز اوکے بہتر قبر میں سیدہ کرلایا ہوگا مشکل میں کیسے گزارا روزہ دار و قیامت کے دن ہے تیغ سر پہ علی کے آج شمع امام تجھی ہے تیغ سر پہ علی کے لگی ہے آج شمع امام تجھی ہے اٹھ
उठ गया मुखलिसों का सहारा, रोज़दार क़यामत के दिन है, कैसे रेहान गम का बयां हो, नाहक़ा जिसके गम में अज़ां हो, कौन तूफ़ान में होगा किनारा, रोज़ादार क़यामत के दिन है, हमसे बिछड़ा है मौला हमारा, रोज़ादार क़यामत के दिन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ज़ियारत सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका अबल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अज़्ज़ुफ़ा वल फुक़रा, अस्सुल्तान अबुल हसन या अली इब्न मूसी ar-रिज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिबल असर व ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़ुहूरक।